کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں، اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے۔ دیکھیں، جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تھے شخص نے، پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی، تو بالکل صدقہ ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ تو اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں، پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کھلائیں ضرور، مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں، کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے۔ جب علاقوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہے نا، کتوں کی پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ، اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے۔ اب این جی اوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا ایک کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی۔ اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے، اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو۔ ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں، تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے، وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے، شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کورونا وائرس جب سے پھیلا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو کتے آزاد گھوم رہے ہیں، انسان گھروں میں بند ہو گئے۔ تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے، تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے۔ تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے، کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے۔ تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو، لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے ترکی میں دیکھا تھا، وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا، رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا۔ یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے۔ کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، وہ کاٹ لیتا ہے، انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے وہ۔ تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے؟ تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے۔ وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے، وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی، کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا۔ تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے، تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے، اس لیے احتیاط کریں۔ ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، مرغیاں پالیں، ان کو کھلائیں، وہ انڈا بھی دیں گی، آپ کو بھی کھلائیں گی۔ وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی، کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں۔ وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا، ایک بلی نے کھایا اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں، تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی۔ ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی۔ ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں، جانور تو ایک زمین کی رونق ہے، مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے۔ ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی، وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی۔ وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں ہی، تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں، ورنہ بہت پل گئی تھی وہ۔ تو 2-4 تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں، لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں، تو پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں، پھر ان کو گوشت کھلا کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرغیوں پہ بھی ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے، تو اس دن پھر وہ دوسروں کے چیچڑے بنانا شروع کر دیے ان بلیوں نے، وہ ہماری مرغی کھا گئی۔ تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر۔ بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے، تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے، چیل تو خونخوار جانور ہے، وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی، پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا۔ میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا، میں حیران یہ گوشت گیا کہاں سے، پتہ چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ طیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری۔ تو اسی وجہ سے
جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور